بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ماتم نوحہ اس حوالے سے نوحہ کے جس میں چیخو پکار ہو، ایک تو ہے کہ آپ نظم کے انداز میں کرتے ہیں، وہ بالکل ثابت ہے. اس حوالے سے نوحہ کے جس میں چیخو پکار ہو، ایک تو ہے کہ آپ نظم کے انداز میں کرتے ہیں، وہ بالکل ثابت ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان سے بریلوی جاتے ہیں نا، امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہاں شیعہ آپ دیکھیں گے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف ماربل کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، قالین پہ نہیں پڑھتے. اور چونکہ وہاں پہ وہ ٹکی والا بھی ایشو ہو جاتا ہے ان کے لیے، تو وہ ان کے ہاں چونکہ افضل ہے، ہمارے ہاں بھی یہ افضل ہے، وہ ذرا بہت زیادہ اس میں غلوب کر گئے. اور چونکہ وہاں پہ وہ ٹکی والا بھی ایشو ہو جاتا ہے، وہ ان کے ہاں چونکہ افضل ہے، ہمارے ہاں بھی یہ افضل ہے، وہ ذرا بہت زیادہ کر گئے. اور چونکہ وہاں پہ وہ ٹکی والا بھی ایشو ہو جاتا ہے ان کے لیے، تو وہ ان کے ہاں چونکہ افضل ہے، ہمارے ہاں بھی یہ افضل ہے، وہ ذرا بہت زیادہ اس میں غلوب کر گئے. میرا تو ٹکیا کے اوپر بھی کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں یعنی نیکڈ زمین کے اوپر نماز پڑھوں، یہ افضل ہے، سنت بھی یہی ہے. کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب، بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے. کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب، بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے. میرے بھائی اب تو ان تک گل ود گئی ہے. ہاں جہاں تمہیں تنگ کرے نا، کوئی کہے ایتھے ہاتھ بننا ہے، کوئی کہتا ایتھے، ان کو یار میں بند ہی نا، گل ختم. اور یہ آپ غصے میں بھی کہہ رہے ہوں گے تو ایک اور سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے، ارسال الیدین. میں نے تو آپ کو بتایا، میں نے تو سال ڈیڑھ سے ہاتھ باندھنا آلموسٹ چھوڑ دیا ہے. کبھی کسی نفلی نماز میں باندھ دوں، میں تو فرض نماز بھی چھوڑ کے پڑھتا ہوں. لہٰذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے. اور اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے. اب اگر کسی کے پاؤں پہلے ہی دھلے ہوئے ہیں اور اسے وضو کرنا پڑتا ہے اور کوئی گرد وغیرہ نہیں لگی ہوئی، گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مسح کر لیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں اس میں. کہ اگر ہم ریشو کیلکولیٹ کریں تو 60% شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور 40% اہل سنت کے حق میں، یا 30% کہہ لیں اہل سنت کے حق میں اور 70% شیعہ کے حق میں. اہل تشیع کہتے ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، ظاہر ہوں گے. اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوں گے. اس جھگڑے کو رہنے دیں. اس جھگڑے سے بالا تر ہو کر امام مہدی کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ آخر میں ایک خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے. اگر اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ 300 سال تک سلا سکتا ہے، امام محمد مہدی بھی اگر پیدا ہوئے اور کسی غار میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے. اگر کوئی وہ بھی ماننا چاہتا ہے، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. کیا گھر میں علم لگانا جائز ہے؟ اور اگر علم میں صرف سلام یا حسین لکھا ہوا ہو اور عقیدہ بھی وہ والا نہیں ہو تو جائز ہے؟ کائنڈلی آنسر می. لگا لو یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مماثلت وہ والی نہیں ہونی چاہیے، پنجے شنجے نہ لگائیں. ٹھیک ہے، آپ نے جہاں پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا ہے یہ بھی لگا لیں یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ وہ جو علم یہ لگائے جاتے ہیں پنجوں والے، جو ایک خاص سمبل بن چکے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا عقیدے وابستہ ہوئے ہیں، وہ تو سب بدعت ہے. ٹھیک ہے. تو سلام یا حسین نہ صرف لکھیں، میری مانے تو آپ اس پہ سلام یا رسول بھی لکھیں، سلام یا علی بھی لکھیں، حسن بھی لکھیں، فاطمہ بھی لکھیں، ساروں کے نام لکھیں نا.